جب زمین زور سے جھٹکوں سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، اس دن زمین اپنے اوپر گزرنے والے سب حالات بیان کر دے گی، کیونکہ تمہارے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ دوستو، ہم ہمیشہ سے سنتے اور پڑھتے آئے ہیں کہ یہ دنیا ایک مقررہ نظام کے تحت چل رہی ہے، لیکن ایک ایسا دن آئے گا جب یہ سب ختم ہو جائے گا۔ آخر وہ دن کب آئے گا جسے ہم قیامت کے نام سے جانتے ہیں؟ دوستو، انسان ہونے کی حیثیت سے اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر قیامت کب آئے گی، لیکن اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علم کسی انسان کو نہیں دیا، البتہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں تاکہ ہم قیامت سے پہلے آنے والے فتنوں سے بچ سکیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایسی ہی چند نشانیاں پیش کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وقتاً فوقتاً قیامت کی نشانیاں بتایا کرتے تھے، کبھی مختصر انداز میں اور کبھی تفصیل سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بیان کرنے کا اس قدر اہتمام فرمایا کہ اس کا اندازہ صحیح مسلم کی ایک حدیث سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو زید انصاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لائے اور ہمیں خطاب فرمایا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد دوبارہ ممبر پر تشریف لے گئے اور خطاب فرماتے رہے یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا۔ پھر عصر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد دوبارہ ممبر پر تشریف لے گئے اور خطاب جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ہمیں ایسے بہت سے اہم واقعات کی خبر دی جو گزر چکے تھے اور جو آئندہ پیش آنے والے تھے۔ ہم میں سے جس کا حافظہ مضبوط تھا وہ ان سب باتوں کو یاد کر سکا۔ اسی طرح حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک پیش آنے والا کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں چھوڑا جس کے بارے میں ہمیں نہ بتایا ہو۔ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ میرے ساتھی بھی جانتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کوئی بات یا واقعہ پیش آتا تو مجھے فوراً وہ حدیث یاد آ جاتی تھی۔ اب ہم اپنے اصول سوال کی طرف آتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اس کا جواب قرآن مقدس میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک قیامت کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ اب اس حوالے سے ایک حدیث بھی سن لیجئے، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا، اس کے کپڑے نہایت سفید تھے، اس کے بال بہت کالے تھے، اس پر سفر کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا تھا اور ہم میں سے کوئی بھی اسے پہچانتا نہیں تھا۔ وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے، اس نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے، اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھے اور عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس شخص نے کہا آپ نے سچ فرمایا،
حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر ایمان لے آؤ اور اچھی اور بری تقدیر کو اللہ کی طرف سے مان لو۔ اس نے پھر کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا مجھے بتائیے احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو یقین رکھو کہ وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں پوچھے جانے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس شخص نے عرض کیا اچھا پھر مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی اور جب تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، غریب اور بکریاں چرانے والے لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے تو سمجھ لو کہ قیامت کی نشانیاں قریب آ چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عمر کیا تم جانتے ہو کہ وہ شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ دوستو اس حدیث سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ قیامت کا صحیح وقت صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ اور نہ ہی کوئی انسان اس کا وقت جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے رسول اس کی بہت سی نشانیاں ضرور بیان فرما دی ہے تاکہ لوگ ہوشیار رہے اور اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر قیامت کہتے کس چیز کو ہیں؟ قیامت دراصل اس عظیم دن کا نام ہے جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ جیسے ہی سور پھونکا جائے گا پوری کائنات لرز اٹھے گی، پھر ہلکے ہلکے جھٹکے محسوس ہوں گے، پھر ان کی شدت بڑھتی جائے گی۔ انسان، جانور اور تمام جاندار ایک ایک کر کے مرنے لگیں گے۔ ہر طرف خوف، دہشت پھیل جائے گی۔ ہر انسان اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگے گا، لیکن کسی کو کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ اس دن کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا۔ زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، ستارے ٹوٹ پڑیں گے، سورج اور چاند اپنی روشنی کھو بیٹھیں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فنا ہو جائے گی۔ دوستو اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو دی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری رسول ہوں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اے نبی لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور آپ کیا جانیں، شاید قیامت بہت ہی قریب ہو۔ آج کی جدید سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ زمین کو آسمان سے آنے والی چیزوں سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ خلا میں بہت بڑے بڑے پتھر اور ستارے گردش کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان میں سے کوئی بھی زمین سے ٹکرا سکتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق سال 2029 میں ایک بڑا ستارہ زمین کے بہت قریب سے گزرنے والا ہے۔ ناسا کے مطابق وہ تقریباً 13 اپریل 2029 کو زمین کے قریب سے گزرے گا اور ممکن ہے کہ اسے لوگ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکیں۔ البتہ وہ زمین سے ٹکرائے گا یا نہیں اس کا یقینی علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ اب آئیے ان نشانیوں کی طرف چلتے ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی بہت سی نشانیاں بیان فرمائیں۔ ان میں سے بعض نشانیاں پوری ہو چکی ہیں،
بعض ہمارے سامنے پوری ہو رہی ہے اور بعض ابھی باقی ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجاز کی سرزمین سے آگ نکلے گی، اہل علم کے مطابق یہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں میں گانے بجانے کی آوازیں عام ہو جائیں گی، بے حیائی پھیل جائے گی، لوگ ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، باپ سے زیادہ دوستوں کو اہمیت دی جائے گی، بازاروں میں دھوکہ اور بے حیائی بڑھ جائے گی، ظالموں کا ساتھ دینے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، کم عمر اور نااہل لوگ حکومت کرنے لگیں گے، ناپ تول میں کمی بیشی ہو جائے گی، علم صرف دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے گا، قرآن مجید کو صرف اچھی آواز اور شہرت کے لیے پڑھا جائے گا، علماء حق کم ہوتے جائیں گے، نیک لوگوں کی قدر کم ہو جائے گی، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کہا جائے گا، رشتہ داروں کے حقوق ضائع کیے جائیں گے، مسجدوں میں دنیا کے باتیں اور شور و گل ہونے لگے گا، لوگ صرف جان بچانے والوں کو سلام کریں گے، بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کیا جائے گا، سود اور رشوت کو مختلف نام دے کر جائز سمجھا جائے گا، شراب نوشی اور زنا عام ہو جائے گی، عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بے پردہ نظر آئیں گی، اپنے سروں کے بال اس طرح بنائیں گے جیسے اونٹ کا کوہان ہو، اور لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بناؤ سنگار کے ساتھ اتراتی ہوئی چلیں گی۔ دوستو، اگر ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو ان میں سے بہت سی باتیں آج ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے۔ البتہ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ قیامت کی جھوٹی یا بڑی نشانیوں کی تفصیل مختلف صحیح احادیث میں موجود ہیں اور ان کی تشریح اہل علم نے بیان کی ہے، اس لیے ہر واقعوں کو خود سے کسی نشانی پر منطبق کرنا درست نہیں، بلکہ اس معاملے میں معتبر دینی رہنمائی اختیار کرنی چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا اور وہ وقت آ جائے گا جو صرف اسی کے علم میں ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پھر زمین لرز اٹھے گی، قبریں کھول دی جائیں گی اور تمام انسان دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48 میں فرماتا ہے، اس دن زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ ایک اکیلے زبردست اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی سختیوں سے محفوظ فرمائیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں، ہمیں اپنا شکر ادا کرنے والوں میں شامل فرمائیں اور اپنی کامل اطاعت کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، بھارت کے ایک ہندو گاؤں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا کہ پورا گاؤں پانی میں بہہ گیا، گھر، انسان، مویشی سب کچھ سیلاب کی نظر ہو گیا۔ مگر ایسا کیوں ہوا؟ آخر ان لوگوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا؟ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، آج ہم جس بھارتی گاؤں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ بھارت کے ایک علاقے میں واقع تھا جس کا نام بھومی دھام تھا۔ اس گاؤں میں زیادہ تر ہندو رہتے تھے، تقریباً 300 گھر تھے جن میں صرف 5 گھر مسلمانوں کے تھے جبکہ باقی تمام گھر ہندوؤں کے تھے۔ یہ گاؤں خوشحال سمجھا جاتا تھا۔ زیادہ تر ہندو آس پاس کے شہروں میں کاروبار کرتے تھے۔ اگر کسی ہندو کو مالی پریشانی پیش آتی تو دوسرے لوگ مل کر اس کی مدد کرتے تاکہ گاؤں کا ہر شخص خوشحال رہے۔ دوسری طرف 5 مسلمان خاندان بہت غریب تھے، وہ تنگ دستی میں زندگی گزار رہے تھے۔ بعض ہندو ان کا مذاق بھی اڑاتے، ان پر جھوٹے الزام بھی لگاتے اور انہیں مختلف طریقوں سے تکلیف دیتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد بھی تھی لیکن اکثر اس پر تالا لگا رہتا تھا۔ کبھی کبھار کوئی مسلمان ہمت کر کے مسجد میں آتا اور نماز ادا کر لیتا تھا۔ ایک دن چند مسافر اس گاؤں سے گزر رہے تھے، وہ مسلمان تھے اور بڑے تاجر بھی تھے۔ وہ روزانہ اپنا سامان ایک شہر سے دوسرے شہر لے جا کر فروخت کیا کرتے تھے۔ اتفاق سے جس دن وہ بھومی دھام پہنچے وہ جمعہ کا دن تھا اور نماز جمعہ کا وقت ہو چکا تھا۔ جب گاؤں کے ہندوؤں نے ان تاجروں کو مسجد کی طرف جاتے دیکھا
تو وہ حیران ہو کر چوراہے پر جمع ہو گئے۔ جب مسافر مسجد کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ مسجد پر تالا لگا ہوا ہے۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ پھر قریب ہی موجود ایک مسلمان سے مسجد کی چابی لی، تالا کھولا اور مسجد کے اندر داخل ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص نے بلند آواز میں اذان دی تاکہ آس پاس رہنے والے مسلمان بھی نماز کے لیے مسجد میں آ جائیں۔ جب مقامی مسلمان مسجد میں جمع ہو گئے تو ان تاجروں میں سے ایک نے حالات کو دیکھتے ہوئے مختصر نصیحت کرنا شروع کی۔ مسجد کے باہر کئی ہندو بھی کھڑے ہو کر اس کی باتیں سن رہے تھے۔ اس شخص نے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح وہ لوگ برے کاموں میں مبتلا ہو گئے تھے اور بار بار سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ اسی کے ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ بے گناہوں پر ظلم کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی پر اصرار کرتے ہیں انہیں اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد سب نے جمعہ کی نماز ادا کی اور وہ مسافر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ادھر وہ مسافر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے لیکن گاؤں کے بہت سے ہندو ان کی باتیں سن چکے تھے۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ نصیحت سے سبق لینے کے بجائے ان کے دلوں میں اور زیادہ ضد پیدا ہو گئی۔ گاؤں کے پنڈت نے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مرد کا مرد کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ تعلق رکھنا کوئی برائی نہیں۔ پھر اس نے گاؤں کے لوگوں کو بھی اسی برے راستے پر چلنے کی دعوت دی۔ وہ کہنے لگا کہ اگر مسلمان سچے ہیں تو پھر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہم پر کون سا عذاب آتا ہے۔ آہستہ آہستہ پورا گاؤں اس گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ مرد عورتوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنے لگے۔ گاؤں میں یہ برائی عام ہو گئی۔ جب گاؤں کے مسلمانوں نے یہ سب دیکھا تو انہوں نے انہیں بہت سمجھایا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس گناہ سے توبہ کرو ورنہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ لیکن کسی نے ان کی بات نہ مانی بلکہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہے اور اپنی حرکتوں پر قائم رہے۔ جب یہ برائیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان 5 مسلمان خاندانوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس گاؤں میں رہنا مناسب نہیں۔ انہوں نے اپنا سامان اٹھایا اور گاؤں چھوڑ کر چلے گئے۔ جس دن مسلمان اس گاؤں سے نکلے اسی کے اگلی رات اچانک شدید بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارش نے خوفناک سیلاب کی شکل اختیار کر لی۔ پانی کا ریلا اتنا تیز تھا کہ پورا گاؤں اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ گھر، جانور اور بہت سا سامان پانی میں بہہ گیا۔ لوگ اپنی جانیں بچانے کی کوشش کرتے رہے مگر سیلاب بہت شدید تھا۔ دوستو، قرآن مجید میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بھی اسی لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ وہ برے کام چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، لیکن ان کی قوم نے انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا اور اپنی نافرمانی پر قائم رہی۔ آخرکار جب انہوں نے توبہ نہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کو ایسے گناہوں سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے اور برائیوں سے دور رہنے کی نصیحت کی ہے تاکہ انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکے۔ دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قرآن مجید میں کئی جگہ بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ آپ نے انہیں بار بار سمجھایا کہ اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی چھوڑ دو اور برے کاموں سے باز آ جاؤ، لیکن وہ لوگ اپنی ضد پر قائم رہے۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کا مذاق اڑاتے اور کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ جب انہوں نے مسلسل نافرمانی کی اور توبہ نہ کی تو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، اس فساد پھیلانے والی قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ پھر اس قوم پر سخت عذاب نازل ہوا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ صبح ہوتے ہی ایک زبردست آواز نے انہیں آ لیا، پھر ان کی بستیاں
الٹ دی گئیں اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ یہ واقعہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچنا چاہیے، اس کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو برائیوں سے دور رہنے کی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو ہر اس کام سے بچنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ہر گناہ، ہر برائی اور ہر ایسے عمل سے محفوظ رکھیں جو اس کی ناراضگی کا باعث بنتا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔